الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور ہمیں ایسی باتوں سے خبردار کیا جو باتیں ہم نہیں جانتے تھے. آنکھ کھلی تو بہت کچھ نہیں جانتے تھے، جب ہوش سنبھالا تو کچھ جاننے لگے، اور بڑے ہوئے تو کچھ اور جاننے لگے. ان آنکھوں سے دیکھ کر، ان کانوں سے سن کر، ان ہاتھوں سے چھو کر بہت ساری چیزوں کو سمجھنے لگے. عقل بڑھی تو بہت سی چیزوں کو عقل سے سمجھنے لگے. بڑوں کے ساتھ یعنی اساتذہ اور دوسرے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تو کچھ اور سیکھ گئے. لیکن ان سب کے باوجود کائنات کی بڑی بڑی حقیقتیں بغیر انبیاء علیہ السلام کے سمجھ میں نہیں آتی. نبی کو نبی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ خبر دیتا ہے. خبر کس چیز کی دی جاتی ہے جس سے آپ واقف نہیں ہیں؟ سورج نکلا ہوا ہے، آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اور کوئی آدمی کہہ رہا ہے سورج نکلا ہوا ہے، تو آپ کے لیے خبر ہے؟ نہیں. آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ کے گھر کی طرف بارش ہو رہی ہے، تو آپ کے گھر والے آپ کو فون کر کے کہتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے. چونکہ آپ کو نظر نہیں آ رہا لہذا یہ آپ کے لیے خبر ہے. تو وہ چیزیں جو انسان نہیں جانتے انبیاء نے ان کی خبر دی آ کر. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ایسی خبریں دی. اللہ کے وجود پر ہمیں اطلاع کی، اس اللہ کی صفات ہمیں بتلائیں، اس اللہ کی مرضیات نامرضیات ہمیں بتلائیں. اور مجھے اور آپ کو آخرت میں قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے وہ ہمیں بتلائیں. اور اللہ رب العزت نے صرف یہی کچھ نہیں بتایا، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اور بہت کچھ بتلایا. کیا کیا بتلایا، کتنا بتایا وہ اللہ ہی جانتا ہے. ساری انسانوں کی جتنے علوم ہیں، جتنی ان کی واقفیت اور جتنا وہ جانتے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے علم سے کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں، کوئی تقابل نہیں کر سکتے اس کا. جو علم اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اس کا ہمارے علم سے کوئی موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا. سب کے علم ملا لو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم اللہ نے ان کو دیا اس کا کوئی مقابلہ موازنہ نہیں. اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں، جنت جہنم کو کھولا
اللہ نے جنت جہنم نہ صرف بتلائی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی. اتنا کہا نماز پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے ہوئے پیچھے ہوئے. کیا ہوا تھا اللہ کے رسول؟ میں آگے اس لیے ہوا تھا کہ جنت میرے سامنے کی گئی، قریب تھا کہ میں اس میں سے کچھ لے لیتا. سبحان اللہ. اس کے ساتھ میں دیکھا جو علم تھا اللہ ہی جانتا ہے کتنا تھا. تو یہ بھی بتلا دیا کہ قیامت جو قائم ہونے کی بات کی جا رہی ہے، جس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس قیامت کی قربت کی نشانیاں کیا ہیں یہ بھی بتائیں. اور اللہ پر ایمان لاؤ، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اس پر ایمان لاؤ تو میں محمد ہوں تو میرے پاس دلیل کیا ہے؟ کبھی معجزہ دیکھا کر کے، کبھی سمجھا کر، کبھی اپنے پر اثر واعظ کے ذریعے، اور پھر کبھی ایسی خبر جو خبر کسی کو نہیں تھی. یہ جو آیت قرآن کریم کی تلاوت کی ہے ہم نے، اللہ پاک نے انسانوں کو مٹی سے بنایا، پھر اس مٹی کے اندر جو کچھ ہے، کیا ہے مٹی میں؟ ساری غذائیں ہیں. ہر چیز، ہر غذا مٹی سے تو نکلی ہے. تو وہ جو مٹی کے اندر جو غذائیں تھیں ان سے پھر انسان نے کھایا تو کیا ہوا؟ نطفہ پیدا ہوا. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس نطفے کو گوشت کی بوٹی یا لوتھڑا جو بھی کہو اس میں تبدیل کیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے اور اللہ اپنی بات کو بیان کر رہے ہیں. نقل کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس نطفے کو گوشت کی بوٹی اور لوتھڑا سمجھو اس میں تبدیل کیا، جمع ہوا خون سمجھ لو اس میں تبدیل کیا. فخلقنا المضغة عظاما، اور پھر اس مضغہ، وہ جو گوشت کا جو ایک لوتھڑا سا بنا تھا، اس کے اندر ہڈی پیدا کر دی. اور پھر فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، اور وہ جو ہڈی تھی اس کے اوپر پھر گوشت چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر، اب پھر اللہ نے اس کو ایک دوسری صورت دے دی. کہاں نطفہ، کہاں بوٹی، کہاں اس کے اندر ہڈی، کہاں ہڈی پر گوشت. پھر کیا ہوا؟ اوہو، ایک خوبصورت انسان بنا کر کھڑا کر. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس کیسی برکت والی ذات ہے اللہ. احسن الخالقین، جتنے لوگ کچھ بنانے والے ہیں ان میں سب سے احسن، سب سے خوبصورت بنانے والا اللہ. یہ بات کب کی ہو رہی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی. سینکڑوں سال کے بعد، صدیوں کے بعد، 700 سال، 800 سال، 900 سال، 1000 سال گزر گئے تو کیا ہوا؟ تو پھر خوردبین ایجاد ہوئی، پھر ایکس رے، اور پھر پتہ نہیں کیا 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 کیا. تو ڈاکٹر کہنے لگے کہ آج سے 1000 سال پہلے جب یہ کچھ نہیں تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیکھ لیا کہ پہلے یہ سے گوشت بنا تھا، گوشت سے ہڈی، ہڈی سے ہڈی کے اوپر گوشت، اور پھر اس کے بعد یہ نئی شکل بنی. یہ کیسے دیکھا ہے؟ جن جن ڈاکٹروں نے اس پر تحقیق کی، اللہ کی شان، ان میں سے اکثر مسلمان ہو گئے. یہ ہے خبر نبی کی، اپنی رسالت کو سمجھانے کے لیے خبر ہے، اللہ کے اللہ ہونے کو بتانے کے لیے خبر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سرجن تو نہیں تھے، نہ اس زمانے میں کوئی لیب تھی. یہ کیسے دیکھا کہ وہی نطفہ ہے، ہاں وہی نطفہ ہے جو پہلے علقہ بن رہا ہے، گوشت خون جمع ہوا، پھر وہی جمع ہوا خون ہے،
وہ آہستہ آہستہ گوشت کی بوٹی کی شکل اختیار کر رہا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس گوشت کی بوٹی کے اندر ہڈی پیدا ہو رہی ہے، اور پھر ہڈی بن رہی ہے، اور ہڈی پر پھر اللہ پاک گوشت چڑھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ! جب یہ کچھ نہیں تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میرے دوستو، یہ صرف اس لیے یہ مثال میں نے عرض کی کہ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بیان فرمائی کہ تم ایسے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ یاد کیجئے گزشتہ جمعے جو بات چل رہی تھی، صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ فَكَيْفَ أَنْتُمْ، تو تم کیسے لگو گے، تم کیسے ہوگے، اس وقت تمہاری صورتحال کیا ہوگی، تمہارے حالات کیسے ہوں گے؟ اِذَا طَغَى نِسَاؤُكُمْ، جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، جو حدود اللہ نے بتلائی ہیں ان حدود کو پار کر بیٹھیں گی۔ یہ تصور صحابہ، اللہ کا رسول ایسا ہوگا؟ اسی کے ساتھ اذا طغى نساؤکم وفسق شبابکم، اور تمہارے جوان وہ گناہگار ہو جائیں گے، بدکار ہو جائیں گے، غلط کاموں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وترکتم جہادکم، اور تم جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے۔ اس پر صحابہ حیران ہوئے ہیں۔ اس پر صحابہ نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ذالک لکائن، حیرت ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہم ایسے ہو جائیں گے۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ طغى نساؤکم، عورت سرکش ہو جائے گی، اس لیے عقل میں نہیں آ رہی کہ عورت تو اس طرح دین پر، ایمان پر، اللہ پر، رسول پر جان دینے والی ہے، یہ ایسے کیسے تبدیل ہو جائے گی؟ اور صرف یہی نہیں ہوگی کہ اس کی اللہ سے، رسول سے محبت ختم ہو جائے گی، اس کی دین سے وابستگی ختم ہو جائے گی، بلکہ وہ اس کے خلاف کرنے سرکش ہو جائے گی۔ اور فسق شبابکم، کہیں فتیانکم بھی ہے، مطلب مختلف روایات ہیں۔ یہ تمہارے جوان، میرے دوستو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کیسے، تو انہوں نے اپنے جوان دیکھے تھے، اپنے جوان دیکھے تھے۔ نجاشی کا دربار ہے، اور جب مکہ والوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان تو وہاں جا کے مزے میں آ گئے۔ مزے میں کیسے آ گئے؟ یہ صورتحال تو ہم آپ پر گزر رہی ہے، یہ گزر چکی بھی ہے کہ جب کہیں پڑوسی ملک میں ظلم ہو تو لوگ ہجرت کر کے آپ کے ملک میں آ گئے۔ یہی حال وہاں ہوا، مدینہ منور، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ میں آ گئے۔ حبشہ میں نجاشی کے حکومت میں رہ رہے ہیں، اور نجاشی نے اعلان کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص ان کو تنگ کرے گا تو اس پر جرمانہ لگے گا۔ بتاؤ ایسا ہوتا ہے؟ یہاں تو مقامی غیر مقامی کا جھگڑا چھیڑ دیتے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ اپنے ملکوں کے حالات سے تنگ ہو کر کہیں پہنچے وہاں جلسے جلوس ہو گئے، ختم کرو ان کو، نکالو۔ کروڑوں ڈالر کی رشوتیں دی گئی پڑوسی مسلمان ملکوں کو کہ تم ان کو اپنے اندر نہیں آنے دو، اور اگر آنے دو تو ان کو سمندر کراس نہیں کرنے دو، سمندر پار نہیں کر دو، اور ہمارے یورپ میں آ جائیں گے۔ اٹلی اور قذافی کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا آخر میں، اور ایسے بہت سارے ملک ہیں، ہم کیا کہاں تک عرض کریں گے آپ کو۔ لیکن وہاں کیا صورتحال ہے؟ وہ کرے اگر یہ جو آنے والے ہیں ان کو کسی نے تنگ کیا تو اس پر جرمانہ ہوگا۔ اب مکہ والوں نے دیکھا یہ کیا ہوا، یہ تو الٹا معاملہ ہو گیا، ہم نے تو تنگ کیا تھا ان کو کہ اسلام چھوڑ دیں گے، یہ کیسی جگہ چلے گا جہاں اسلام آرام سے عمل کر رہے ہیں۔ یہ پہنچ گئے وہاں، اور وہاں جا کر کہا کہ جی ان کو واپس کیا جائے، ان کو واپس کیا جائے، یہ تو نہیں ٹھیک۔ اور تفصیلی قصہ ہے، آپ سب حضرات کئی دفعہ سن چکے، میں صرف جو اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو مسلمان وہاں پہنچے ہوئے تھے ان میں سے ایک آدمی کا مطلب ہے
حضرت علی کے رضی اللہ کے بھائی تھے جعفر، آپ بات کرو بادشاہ سے. اور جو انہوں نے وہاں پر بات کی ہے، سبحان اللہ، تمہارا نبی کیا کہتا ہے؟ کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں یہ بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس خدا واحد کی عبادت کرنی ہے. اس نبی نے آ کر بتلایا کہ کمزوروں پر ظلم نہیں کرنا ہے. اس نبی نے آ کر بتلایا کہ اپنے رشتہ داروں کا اکرام احترام کرنا ہے، ان کے حقوق کو پورا. وہ تفصیل ہے، اور ایسی تفصیل ہے سبحان اللہ، آدمی کا دل. وہ کہتے ہیں نا بعض لوگوں کو پریزنٹیشن کرنی پڑتی ہے تو مہینوں تیاری کرتے ہیں اس پریزنٹیشن کی. یہ تو ایسے ہی بلا لیا ہے کہ ذرا بتاؤ آ کر کیا ہے. اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ نجاشی نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی باتیں ہیں. تو وہ کہنے لگے یہ پوچھو عیسیٰ کے متعلق کیا کہتے ہیں. نجاشی تو عیسائی تھا، عیسیٰ کے متعلق پوچھو کیا کہتے ہیں. تو فوراً کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا یہ شروع کی قرآن. نجاشی نے زمین پہ سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم عیسیٰ اس سے زیادہ، اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے جو مسلمان کہہ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے اس وقت جعفر کی عمر کیا تھی؟ 22 سال. ایک ایسا مسلمان مطلب وہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ ہمارے جوان ایسے ہو جائیں گے؟ تصور نہیں کر سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر وقت ہے اور حالات باہر بڑے خراب ہوئے ہیں. ارتداد کی لہر چلی ہے. ارتداد یعنی نئے نئے نبی بھی اور اس کو اردو میں تو کچھ کہتے ہی نہیں ہوں گے، کیا کہو گے؟ عورت نبی کو نبی، اس لیے کہ نبی تو کوئی عورت ہوتی نہیں ہے. اس نے سجا، اس نے بھی دعویٰ کر دیا ایک عورت نے میں بھی نبی ہوں. لوگوں نے کہا تو کیسے نبی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ حکم اتنا، یہ قرآن آ گیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو کہنے لگے یہ کہا ہے نا نبی نہیں ہوگا، یہ تو نہیں کہا نبیہ نہیں ہوگی. ارتداد کی لہر چلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں، اور ایک زبردست لشکر تیار کیا ہے کہ یہ جائیں گے اور ارتداد والوں سے مقابلہ کریں گے. ابھی آج کہا جاتا ہے چھوڑو رواداری کرو رواداری. ارے تھوڑا سا نرم ہو جاؤ. آپ عیسائیت میں گنجائش نکال کے نرم ہو جائیے، آپ یہودیت میں گنجائشیں نکال کر نرم ہو جائیے. اسلام میں نرم ہونے کی گنجائش کہاں ہے؟ وہ تو اللہ کا یہ حکم ہے یوں کرو، اور اللہ کا حکم ہے یوں نہ کرو. ہمارے لیے گنجائش کہاں چھوٹی ہوئی ہے؟ پھر یوں کرو تو کیسے کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ایسے کرو. ہمارے لیے گنجائش کیسے چھوٹی ہوئی ہے؟ وہ واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں آئے تو حضرات صحابہ کے زمانے میں آ گیا. پتہ چل گیا کہ صحابہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے شاگرد تھے اور مضبوط شاگرد تھے، انہوں نے اس کو اس طرح سے کیا تھا. لہذا اب ہمارے لیے گنجائشیں کہاں ہیں؟ ہمارے لیے گنجائشیں کہاں ہیں؟ ہوائی جہاز نہیں تھا، ہوائی جہاز پہ چڑھو، اس کی گنجائش ہے. لیکن شراب تو تھی، شراب کو کسی نام سے حلال کر سکتے ہیں. سود تو تھا، سود کو کسی نام سے حلال کر سکتے ہیں. خیر بات کہیں اور چلی جائے گی. لہذا جس وقت میں لشکر تیار کیا گیا، بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں تھے، اور اس لشکر کے سپہ سالار اور امیر کے انتخاب کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے امیر لشکر کے اسامہ بن زید ہوں گے. نوجوان، بعضوں کے خیال یہ دل میں آیا کہ اسامہ، لشکر میں عمر ابوبکر جیسوں کے نام آ رہے ہیں، اس لشکر کا امیر اسامہ، نوجوان.
عمر کیا تھی؟ اسامہ کی عمر جوانی کی تھی، بالکل جوانی کی. کیا کرے وقت. اس لیے دوستو یہ چیز اس وقت تصور میں نہیں آ سکتی تھی، وہ معاشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا. عورت سرکش ہوگی، جوان بے قابو ہوں گے. اور ہاں ایک بات ختم کرنے سے پہلے عرض کر دوں، جب عورت سرکش ہوگی، نافرمان ہوگی، ہاں حدود پار کرنے لگے گی، تو اس کی گود میں جو بچے پلیں گے ان کی جوانی ایسی ہوگی. جوان گناہگار ہو جائیں گے، بدکار ہو جائیں گے، اس وجہ سے کہ ان کی تربیت کہاں ہوئی ہے، کن گودوں میں ہوئی ہے. باپ کے پاس کمانے سے وقت نہیں، ماں کے پاس پکانے سے وقت نہیں ہے. وہ تھوڑا سا پکانے کا وقت بچتا تھا تو شاپنگ کرتی تھی، اب اس سے جو کچھ تھوڑا وقت بچا وہ بھی نظر ہو گیا کس کے؟ واٹس ایپ کے. اسکول میں بھیجا تو ذرا جا کر اسکول کے استانیوں کے حالات کو دیکھ لو، جن کے ہاتھ میں وہ بچہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا. اور جب وہ استانیوں سے نکل کر استادوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ تو بہت ہی استاد ہوتے ہیں. ان کا تو کام یہ ہو رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ سوائے چند لوگوں کے، ان کا تو کام یہ ہے کہ جس اسکول میں پڑھاتے ہیں اسے تنخواہ لے کے جلدی سے جانے ٹیوشن کرنے کے لیے. بلکہ ایک ایسے استاد کو بھی جانتا ہوں جن سے بچوں نے کہا کہ سر سمجھ میں نہیں آیا تو کہنے لگے کہ سمجھنے کے تو بیٹا ٹیوشن پڑھنا پڑتا ہے. تربیت کہاں ہے؟ تربیت کہاں ہے؟ خیر وقت نہیں ہے، انشاءاللہ بقیہ باتیں اللہ نے چاہا اگلے جمعے کو زندگی رہی تو آپ سے عرض کریں گے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کھول کر اس لیے نہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قصہ گو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ کوئی نجومی غیب کی خبریں بتانے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں اس لیے مجھ تک آپ تک پہنچائی کہ ہم ہوشیار ہو جائیں. جو ہوشیار ہو جاتے ہیں پھر وہ ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذان ہوگی پھر سنت عطا فرمائیے گا.